الٹے کپڑے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ 3 سوالات ایک ساتھ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 2، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اسی ضمن میں نمبر 3، واشنگ مشین میں سب کپڑے ملا کر دھوئیں تو اس پر کیا حکم ہے؟ اچھی بات ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الٹے کپڑے میں نماز۔ ہاں، تو سوال آپ کا ذرا مجمل ہے، ہم اس کو کھول دیں۔ الٹا کپڑا لوگ کئی چیزوں کو سمجھتے ہیں، مثلا مصلی الٹ گیا تو پوچھتے ہیں کہ اس پر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ الٹا ہو گیا ہے، یا لنگی جو پہنتے ہیں اس کی سلائی ہو چکی ہوتی ہے تو اس میں بھی لوگ الٹا سیدھا دیکھتے ہیں، تو لنگی میں الٹا سیدھا نہیں ہوتا، مصلی میں الٹا سیدھا نہیں ہوتا۔ اس پر آپ سیدھا سمجھیں تو بھی نماز صحیح ہے اور الٹا سمجھیں تو بھی نماز صحیح ہے۔ جو کپڑے پہنے جاتے ہیں جیسے کرتا ہے، پاجامہ ہے، اور وہ اوپر پہنے جاتے ہیں، اوپر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اور ان میں الٹا اور سیدھا ہوتا ہے، جیسے کرتا اور پاجامہ یا قمیص یا شرٹ اس طرح یا پینٹ، اس طرح کے کپڑے، اس طرح کے کپڑوں کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی الٹا پہن کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس پر واجب ہوگا کہ کپڑا سیدھا کر کے پھر پہنے اور جو نماز پڑھ چکا ہے اس طور پر اس کو دوہرا لے، اگر نہیں دوہرائے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ تو الٹے کپڑے کا مسئلہ ہو گیا جناب۔ دوسرا مسئلہ آپ کا ہے کہ واشنگ مشین جی، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑے میں اگر کہیں نجاست لگ گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نجاست دلدار ہے، آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو دور کیجئے اور پھر پانی ڈالیے، اتنا زیادہ پانی ڈالیے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ نجاست ختم ہو چکی ہے، اور اس کو نچوڑ کر کے صاف کر دیجئے۔ نجاست گندگی اگر ایسی ہے جو دیکھی نہیں جاتی، جیسے پیشاب لگ گیا اس کا کوئی دل نظر نہیں آتا ہے نا، شراب لگ گئی اس کا کوئی جرم نظر نہیں آتا ہے، یا منی لگ کر کے چھوٹ گئی اس کا کوئی جرم اس میں محسوس نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کی نجاستوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ 2 صورتیں اس کے پاک کھلنے کی ہیں۔ ایک صورت تو اس کے پاک کھلنے کی یہ ہے کہ پانی ڈال کر کے اس کو اچھی طرح سے ملیے اور اس کو اچھی طرح سے نچوڑیے، اتنا تیز نچوڑیے کہ اس میں سے پانی کا قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے۔ جب بند ہو جائے تو کپڑے کو الگ رکھیے، اپنا ہاتھ دھو لیجئے، دھونے کے بعد پھر اس پر پانی ڈالیے، اس کو ملیے اور پھر اس کو اچھی طرح سے نچوڑ دیجئے کہ پانی کا قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر اس کو کنارے رکھیے، اپنے ہاتھ کو دھو لیجئے، پاک کر لیجئے۔ تیسری مرتبہ اس کو اٹھائیے، پھر پانی ڈال کر کے اس کو ملیے اور مل کر کے پانی ڈالتے ہوئے پھر اس کو نچوڑ لیجئے۔ جب وہ نچوڑ جائے کہ اس میں سے آخری قطرہ بھی ٹپکنا بند ہو جائے تب اس کو جھاڑ کے پھیلا دیجئے، وہ کپڑا پاک ہو گیا اور دل کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور یہ کام جو ہے اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ذریعے کرا لیتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسرا آدمی پاک کرے گا ہمارا کپڑا تو اگر اس کی طاقت ہم سے کم ہے، یعنی ہم نچوڑے، وہ عورت نچوڑ رہی ہے تو اس کے طاقت کے حساب سے تو قطرہ ٹپکنا بند ہو گیا، لیکن ہم اگر نچوڑیں گے تو 2-4 قطرہ بھی ٹپک سکتا ہے، تو ہمارے حق میں پاک نہیں ہوا، اس کے حق میں پاک ہو گیا۔ اللہ۔ کپڑا آپ کا ہے اس لیے آپ کو پاک کرنا چاہیے، اور اس مسئلے سے شریعت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اپنا کام تم خود اپنے ہاتھ سے کرو، سبحان ہر اللہ، کام دوسروں کے ذمے نہیں ڈالنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس میں ایک پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کپڑا آپ کا پرانا ہو گیا ہو، آپ کو ڈر لگے کہ کہیں اتنی پوری طاقت لگا دی تو کپڑا ہی کہیں ساتھ نہ چھوڑ جائے۔ اگر ایسے ڈر کی بات ہو تو اب تو جناب والا جگہ جگہ پانی کی ٹوٹیاں ہو گئی ہیں اور ان کو کھول دیجئے تو تیز دھار بہتی ہے، تو ایسے کپڑوں کا حکم یہ ہے کہ دھار کھول دیجئے اور اس کو ملیے، ملتے جائیے پانی، اور پانی اوپر سے تو گر ہی رہا ہے، دھار گر رہی ہے، اس وقت تک اس کو آپ ملتے رہیے جب تک کہ آپ کو اطمینان قلب ہو جائے کہ نجاست جو کچھ اس میں رہی ہوگی بالکل بھاگ چکی ہوگی، نکل چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو جو ہے اتنی طاقت سے نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
نچوڑ کر کے اس کو پھیلا دیجئے، ایک ہی مرتبہ میں کام چل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کپڑے میں نجاست لگ گئی اور 5 منٹ تک ٹوٹی کے نیچے ایسے ہم ملتے رہے تو انشاءاللہ نجاست کیا اور بھی جو چیزیں اس کے اندر میل کچیل ہوگی اتنا حصہ تو بالکل صاف ستھرا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، نئے کپڑے میں بھی پرانے کپڑے میں بھی ایک طریقہ وہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے ٹیری کاٹ ہے یا پلاسٹر ہے یا بوسکی ہے، اس طرح کے کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو نچوڑ دیجئے تو پورے طور سے پانی نہیں نچوڑتا ہے، تو ایسے کپڑوں کو بھی ٹوٹی کے نیچے ہی کر کے صاف پاک کرنا چاہیے کہ اس میں سہولت اور آسانی زیادہ ہے۔ سمجھ گئے آپ نا؟ تیسرا مسئلہ ہے واشنگ مشین کا۔ واشنگ مشین کا مسئلہ بھی لگ بھگ اسی طرح کا ہے۔ اس میں ایک احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر بھر کا کپڑا ڈال دیا اور ایک مرتبہ دھلائی کر دی، یہ پتہ نہیں کہ اس میں کون پاک ہے کون ناپاک ہے، لیکن جس کا کپڑا ناپاک ہے اس کو تو معلوم ہے نا کہ اس کا کپڑا ناپاک ہے، تو جس کا کپڑا ناپاک ہے اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ پہلے اپنے کپڑے کو پاک کر لے الگ سے، اور جب وہ پاک ہو جائے اس طور پر جیسا کہ میں نے بتایا، تو پاک ہو جانے کے بعد اب اس کو واشنگ مشین میں ڈال کر دھلے یا اپنے گھر والوں کو دے دے کہ وہ دھلیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاک چیز کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا حرام اور گناہ ہے۔ پاک چیز کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا حرام اور گناہ ہے۔ فقہا فرماتے ہیں تنجیس الطاہر حرام، پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے۔ گھر کے جو لوگ نہیں جانتے، آپ نے کپڑا دے دیا وہ واشنگ مشین میں دھو دیں گے، آپ جانتے ہیں آپ کے ذریعے وہ کپڑا ناپاک ہو رہا ہے، اس لیے آپ گنہگار ہوں گے، تو اس لیے آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ لیکن اگر کسی نے اب تک بھی احتیاطی کی ہو اور ایسی طریقے سے کپڑا دھلا جاتا رہا ہو یا دوسروں کو بھی معلوم نہیں ہے، تو آسانی کے لیے حکم ہی دیا جائے گا کہ ان کے کپڑے پاک ہیں، ان کی نمازیں درست ہیں، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کا کپڑا ناپاک ہے وہ نہ دیں، اور جن کو نہیں معلوم ہے تو وہ اللہ کے نزدیک معاف قرار دیے جائیں گے۔ واشنگ مشین میں کپڑا دھونا دھلانا جائز ہے، درست ہے، البتہ کپڑا ناپاک ہو تو بغیر پاک کیے ہوئے دھونے کے لیے نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کپڑوں کے تعلق سے آپ نے مسائل سماعت فرمائے۔ اسی ضمن میں ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ جو لانڈری میں کپڑے ہم دھونے کے لیے دیتے ہیں، لانڈری کا بھی یہی حکم ہے، ٹھیک یہی حکم ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی دھوبی جو ہوتے ہیں، لانڈری والے جو ہوتے ہیں، یہ بھی سب کا کپڑا مخلوط کر کے ایسی دھو دیا کرتے ہیں، تو انہیں کیا پتا کون پاک ہے کون ناپاک ہے، وہ تو شاید ایسے ہوں کہ ان کے ہاں پاکی ناپاکی کا تصور بھی نہ ہو۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کوئی ناپاک کپڑا وہاں نہ بھیجیں، میلا کپڑا بھیج سکتے ہیں، ناپاک کپڑا نہیں بھیجنا چاہیے۔ جو حکم واشنگ مشین کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کپڑا دیا تھا لانڈری میں اور وہ دھل کر کے وہاں سے آ گیا تو اب ہمیں اس کو پھر سے دھو کر پہننا چاہیے؟ یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی تقوی کے لیے ایسا کرنا چاہے تو کر لے، اس کے لیے بہتر ہے، مگر ہم اس کے حکم نہیں دیتے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا۔ الٹے کپڑے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ 3 سوالات ایک ساتھ پیش کرتا ہوں۔